بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے. نبی کو بھی اپنی جو بھیجی ہوئی چیز ہے یعنی جو بھی پیغام اللہ کی جانب سے ان کے پاس وحی کے ذریعہ سے آتا ہے نبی کو بھی اس پر ایمان لانا ضروری ہے. باقی ہم لوگ بھی ہمارے لیے تو ہے ہی ہے لیکن نبی بھی سب سے پہلے ان باتوں پر ایمان لاتا ہے جو کہ اللہ کی جانب سے ان کے پاس وحی کی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ سب سے زیادہ تو یقین انہی کو ہوگا نا کہ میرے پاس جو چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے، تب نہ وہ دوسرے کے اندر یقین کو اتاریں گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقین کروا رہے ہیں اور ان کے واسطے سے ہم سب سے گویا کہ اقرار لے رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پیغام پر یا ان باتوں پر جو ہمارے پاس وہ پیغام بھیجا گیا اور اس پر جو ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف بھیجا گیا. اولاد یعقوب جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل کی اولاد. تو ان کے اندر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے ہیں ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں. ان تمام باتوں پر ایمان لانے کا مطلب جو کچھ ان کے پاس بھیجا گیا ہے وہ برحق ہے. اور دوسرے نبیوں کو بھی جو کچھ دیا گیا ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. کس بات پر؟ من ربہم، کہ وہ سب کچھ جو ان کو دیا گیا وہ اللہ کی جانب سے، ان کے رب کی جانب سے. اس کیفیت سے کہ ہم دیکھیے ہم لوگوں کو صرف اپنی ہی نبی پر نہیں، اپنے نبی پر ایمان لانا ہے اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کہیں پر بھی کسی نبی کی توہین یا اس طریقے سے شان میں گستاخی کے الفاظ نہیں نکل سکتے. کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا ایک جز ہے. آمنت باللہ و ملائکتی، یہ اقرار ہے نا، ایمان مفصل. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، ورسولی اور اس کے رسولوں پر، ہے نا. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سارے کے سارے جو انبیاء علیہ السلام و تسلیم تشریف لائے ہیں ان پر بھی ایمان لائیں. ان پر ایمان لانے کا مطلب کہ وہ سب کے سب من جانب اللہ تھے، برحق تھے. ان کو جو کچھ دیا گیا وہ سب برحق تھے. لیکن ہم عمل کریں گے اپنے نبی کے جو لائی ہوئی شریعت ہے اس پر، کیونکہ یہی حکم ہے. اور باقی جو شریعت ہے وہ سب منسوخ ہو چکی ہے. یہ ہے لا نفرق. اور اس طرح ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے کہ فلاں پر ایمان لے آئے فلاں کا انکار کر دیا. جیسے کہ یہودی ہمارے نبی کو نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، جبھی تو ان کو سولی پر چڑھا دیا. اپنے خیال کے مطابق انہوں نے ان کو سولی پر چڑھا دیا. عیسائی لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو ہمارے یہاں ایسا نہیں. جتنے بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے ہیں ہم ان تمام پر جو ہے ایمان لاتے ہیں کہ وہ سب اللہ کی جانب سے تھے اور برحق تھے. اور ہم تو اللہ ہی کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے مقبول نہ ہوگا. اللہ کی جانب سے، اللہ کے دربار میں اس کی جانب سے وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا. اسلام دنیا میں آ گیا تو بس صرف اسلام کا سکہ جو ہے اللہ کے یہاں وہ سکہ ہے جو چلے گا. باقی سارے کے سارے سکے جو ہے ختم ہو گئے، منسوخ ہو گئے. تو اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، دنیا میں تشریف لائے ہیں،
وہ سب کے سب اسلام ہیں۔ تو ہماری جو شریعت ہے، شریعت اسلام، وہی جو ہے اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد۔ جب تک اسلام دنیا میں نہیں تھا تو ایسی صورت میں جو بھی جس نبی کے زمانے میں جو بھی اللہ کا پیغام ہوتا تھا وہ برحق تھا، اور اسلام کے لغوی اور ڈکشنری معنی کے حساب سے وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے وہی اسلام تھا۔ اسلام کے معنی کیا آتے ہیں؟ گردن نہادن، اطاعت کر لینا، فرما برداری کر لینا۔ تو اللہ کی جانب سے حکم تھا کہ اس نبی کی طرف، اس نبی کے پاس جو کچھ ہم نے بھیجا ہے اس پر عمل کرو، جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ اسلام کو فالو کرنے والا ہے۔ تو اسلام کے ڈکشنری کے لحاظ سے جو ہے سارے کے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جو دین دیا گیا ہے وہ سب کے سب اسلام ہے، وہ سب کے سب اسلام ہے۔ اور اسی اسلام کے لحاظ سے بہت سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ہے کہ وہ مسلم، کہ وہ مسلم ہیں تھے۔ تو وہی یعنی اللہ کے سامنے بس اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اور ان کی امتیں جو ان کے راستے پر چلی وہ بھی مسلم ہیں۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری شریعت ہے لائی ہوئی، اس شریعت کے آنے کے بعد قابل عمل جو ہے وہ صرف اور صرف شریعت اسلام ہے۔ تو اسلام کے ایک لغوی معنی ہے ڈکشنری کے لحاظ سے کہ اطاعت و فرما برداری، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور ایک جو ہے معنی ہے کہ اللہ کے رسول کی جانب کے واسطے سے جو اللہ کی شریعت ہم تک آئی ہے وہ۔ تو دونوں معنی یہاں پر ہو سکتے ہیں، وہ معنی لیتے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس لحاظ سے سارے کے سارے جو مذاہب ہیں وہ سب کے سب اسلام تھے اپنے اپنے زمانے میں، اور یہ بھی اسلام ہو گیا لیکن عمل اسی پر ہوگا۔ اور اگر دوسرا معنی لیتے ہیں تو بالکل واضح ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دین بھیجا گیا وہ شریعت اسلام، وہی جو ہے اللہ کے نزدیک اسلام کے آنے کے بعد وہی سکہ جو ہے اللہ کے نزدیک چلے گا، اللہ کے نزدیک اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا سکہ نہیں چلے گا۔ اگر کوئی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ گھاٹے اور نقصان میں ہوگا کیونکہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ملنے والا۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ یہ ان آیتوں میں پہلے جو ہے مرتد جانتے ہیں جو اسلام سے پھر جائے، تو مرتد کے بارے میں ایک حقیقت بتائی ہے کہ اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہیں کہیں لوگ مرتد ہوئے اللہ کے رسول کے زمانے، ویسے واقعات نہیں ملتے ہیں، اور جو بھی ہوئے ہیں وہ سازش کے تحت، جیسا کہ پچھلے سے اس سے پہلے کے اتوار کو جو ہے یہ بیان آیا تھا کہ یہودیوں نے ایک سازش رچی تھی کہ ہم دن میں صبح میں مسلمان ہوں گے اور شام میں کافر ہو جائیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو موجود مسلمان ہیں ان کے دل میں شک و شبہ پیدا ہوگا کہ آخر انہوں نے کوئی تو کمی دیکھی ہوگی کہ اسلام کو چھوڑ دیا جبکہ یہ لوگ جانکار ہیں۔ تو سازش کے تحت تو ہوئے ہیں لیکن ویسے بہت کم ہوئے ہیں۔ تو ان کی سزا کا بیان ہے اور ان کی ایک غلط فہمی کا بیان ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے اسلام سے پھرنے کے بعد کہ ہم کو اللہ نے جو ہے صحیح راستہ دکھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا صحیح راستہ تو جب اسلام آ گیا تو اسلام ہی صحیح راستہ ہے، وہ جو راستہ ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، اور جب انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا تو ان کے لیے سزا جو ہے وہ اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے؟ کیا مطلب ہدایت کریں گے کا مطلب وہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں،
یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ مرتد ہو گئے وہ واپس مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آج بھی ابھی ایک واقعہ تھا ادھر ہی کہیں یو پی کا یا ادھر جہاں پر کہ بہت کمزور تھے 2-4 گھر مسلمان کے، 2 بھائی تھے، دونوں بھائی جو ہے کنورٹ ہو گئے، غیر مسلم بن گئے۔ بہت کم واقعات ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے پھر مسلمان بن گیا۔ تو ایسے سینکڑوں آپ کو مل جائیں گے، ہزاروں مل جائیں گے جو دینی تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر یا حالات سے مجبوری کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے دوسرے دھرم کو قبول کر لیا، لیکن جب ان کو صحیح بات بتائی جاتی ہے تو وہ لوگ پھر واپس آ جاتے ہیں۔ پنجاب وغیرہ کے علاقے میں جماعت والے جاتے ہیں، وہاں پر تھوڑے مضبوط لوگ ہوتے ہیں، تو چونکہ وہاں پر کچھ دینی تعلیم بہت دنوں سے نہیں پہنچی یا کوئی پہاڑی دور دراز کے علاقے میں ہے، عیسائیوں کی مشنریز نے کام کر کے جو ہے اس کو کنورٹ کر لیا، ان کے پاس دین کا کچھ معلوم نہیں، بس صرف اتنا معلوم تھا کہ ہم مسلمان ہیں، بس اتنا ہی معلوم تھا۔ جب اپنا کچھ نہیں تھا تو جن کا جو کچھ پہنچا وہ وہاں اس کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن جب ہمارے لوگ پہنچے ان کو صحیح راستہ دکھایا کہ اسلام یہ ہے تو پھر دوبارہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو ایسا ہوا ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت مرتد کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر جو لوگ کوئی دوسرا دھرم اختیار کریں گے وہ راہ ہدایت پر نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد اپنے ایمان لانے کے اور بعد اپنے اس اقرار کے کہ رسول سچے ہیں اور بعد اس کے کہ ان کو واضح دلائل پہنچ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی اور آدمیوں کی بھی سب کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اسی میں رہیں گے اور ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پاوے گا، اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی کہ دوبارہ دنیا میں جا کر اپنے اعمال درست کر لو، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں، مرتد ہو گئے تھے دوبارہ اسلام قبول کر لیا، ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنے آپ کو سنوار لیں، سو بے شک خدا تعالیٰ بخش دینے والے رحمت کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے رہے کفر میں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے کفر کی حالت میں، سو ان میں سے کسی کا زمین بھر سونا بھی نہ لیا جائے۔ یعنی کل قیامت کے روز چاہیں کہ بھائی مطلب ایک شخص ہے جنہوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، اب کل قیامت کے روز وہ اس کی سزا دیکھیں گے، تو اگر ان کو ہاتھ میں بالفرض ان کے کنٹرول میں ایک پوری کائنات دے دی جائے اور وہ یہ چاہے کہ ہم اس پوری کائنات کو اللہ کے حوالے کر کر اپنی جان کو جہنم سے چھڑا لیں، تو ایسا نہیں ہوگا، اس کے قبول کر کے ان کی جان کو بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ وہاں پر ایمان کا سکہ چلے گا، مال و دولت کا یا کسی چیز کا سکہ نہیں چلے گا۔ حالت کفر ہی میں سو ان میں سے کسی کا زمین بھر سونا بھی نہ لیا جاوے گا، اگرچہ وہ معاوضے میں اس کو دینا بھی چاہے۔ ان لوگوں کو سزائے دردناک ہوگی اور ان کے کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ یہ تیسرا پارہ ختم ہے، چوتھا پارہ کی ایک آیت جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ تشریح پڑھیں گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ یہ آیت ہے، اس آیت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بر کو نہیں پا سکو گے، لفظ ہے لن تنالوا البر، بر کو ہرگز نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم اپنی محبوب اور پیاری چیز کو خرچ نہ کرو۔ پہلے بر کو سمجھتے ہیں۔ بر کے معنی جو ہے آتے ہیں جو حق واجب ہے کسی کا اس کو پورا ادا کر دیا جائے اور ادا کر کے اپنے ذمے کو فارغ کر لیا جائے۔
ہے نا، اپنے ذمے کو اپنے آپ کو سبکدوش کر لیا جائے، یہ ہے بر کے معنی۔ اور اسی کا ایک ملتا جلتا لفظ ہے بر کے معنی، اس پر زبر آتا ہے، اور اسی سے آتا ہے بار، را پر تشدید ہے، بارن۔ تو برن اور بارن دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں نیکی کے کام کو انجام دینے والا، یعنی ایسا شخص جو کہ اپنے اوپر کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے والا ہے۔ بر کے معنی جو اپنے اوپر جو حق ہیں وہ سب ادا کرنے والا ہے۔ سورہ مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، کہ وہ اپنے والدین کے لیے بر تھے، یعنی اپنے والدین کے مکمل مطیع اور فرمانبردار تھے، ان کے مکمل حقوق ادا کرنے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں ہی ہے کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، کہ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارہ مادر میں جو کہ گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ایک گفتگو ان کا ایک جملہ یہ بھی ہے جس کو قرآن نے نقل کیا سورہ مریم میں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، کہ میں اپنی والدہ کا، چونکہ والد صاحب تو ان کے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے ان کو پیدا کیا تھا، تو میں اپنی والدہ کا اطاعت و فرما بردار ہوں۔ تو بر کے معنی آتے ہیں حقوق ادا کرنا جو ہمارے ذمے ہیں، اور بر کے معنی آتے ہیں ادا کرنے والا، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ اب جو ہے اسی بر کی جمع ہے ابرار۔ ابرار کے معنی آتے نیک لوگ، ان الابرار لفی نعیم، کہ نیک لوگ نیز و نعمت میں ہوں گے کل قیامت کے روز۔ اور اسی کے اپوزٹ آتا ہے، اس کی ضد آتی ہے فجور۔ برن کے معنی جو معنی ہے اس کا الٹا کیا ہے؟ فجور، یعنی حقوق ادا نہ کرنا، اللہ کے حقوق ادا نہ کرنا، بندوں کے حقوق نہ ادا کرنا۔ تو بر کے معنی آ گئے نیک لوگ، اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ایسا شخص جو کہ اللہ کے بھی حقوق ادا کرنے والے، بندوں کے حقوق ادا کرنے والے، تو اس سے بڑھ کر اور نیک کون ہوگا؟ تو اس لیے ابرار کا ترجمہ جو ہے نیک لوگ کا حج کر دیا جاتا ہے کہ ابرار لوگوں میں ہم لوگوں کو شامل کر دیجیے۔ اور ابرار کو سامنے رکھ کر جو ہے اللہ رب العزت نے بہت سارے ان کے لیے انعامات جو ہے مقرر کیے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ ابرار لوگ جو ہے کل جنت میں، ان الابرار یشربون، وہ پئیں گے ایسے گلاس سے، پھر اس کی جنت کی جو ہے پوری کی پوری کیفیت بیان کی اللہ رب العزت نے۔ تو اب بر کے معنی ہے نیکی، ہر طرح کی نیکی، اور برن کے معنی آتے نیکی کو انجام دینے والا۔ لیکن اب جو ہے اس کا استعمال ہوتے ہوتے بس ہر طرح کی نیکی کو اس میں شامل کر لیا۔ یہی وجہ ایک سورہ بقرہ میں جو اس کی تفسیر گزر چکی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے نیکیوں کی ایک فہرست شمار کرائی ہے، اور ان تمام کو بر کا لفظ دیا نام۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق ولکن البر من آمن باللہ۔ بر یہ ہے کہ من آمن باللہ، کہ وہ جو ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم، اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرے۔ ایک لسٹ اللہ تعالیٰ نے شمار کی ہے۔ تو اس لحاظ سے اب بر کے معنی ہو گئے نیکی، ہے نا، نیکی، ہر طرح کی نیکی، ہر طرح کی بھلائی۔ اور اس آیت کے اندر جو ہے بر کا ترجمہ مفسرین نے کہا ہے ثواب عظیم، یعنی ایسا کام کی جس کی وجہ سے ایک بندہ مومن ابرار لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے، وہ ابرار کی جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے بہت سارے وعدے کیے۔ تو بر سے مراد یہاں پر کہ ایسی نیکی، ایسا کام، ایسا کارنامہ کہ جس کی وجہ سے ایک بندے مومن ابرار لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے، وہ ابرار کی جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے بہت سارے جنت کی نعمتوں کے وعدے کیے ہیں۔ تو لیس البر کا ترجمہ مطلب ہو جائے گا، اسی وجہ سے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم خیر کامل کو کبھی نہیں پا سکتے۔ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے ثواب عظیم کو نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو۔ یہ تو آیت کا مطلب ہے۔
اس آیت پر جو ہے صحابہ کرام جانتے ہیں وہ سب سے پہلے عمل کرنے والے ہیں اس قرآن شریف پر، اور مکمل عمل کرنے والے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درخواستیں آنے لگی صحابہ کرام کی۔ سب نے جو ہے اپنے مال پر نظر ثانی کی کہ ہمارے پاس جو ہے کون سی اپنی چیز جو ہے بہت محبوب اور پیاری ہے، بس لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس یہ مال بہت زیادہ محبوب ہے مجھے، بس اللہ کے راستے میں اس کو قبول فرما لیجیے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار مدینہ میں تقریباً بہت زیادہ مالدار تھے، وہ بلکہ بعض لحاظ سے بہت زیادہ مالدار تھے، وہ ان کا ایک باغ تھا جو مسجد نبوی کے قریب ہی تھا۔ بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں یہ روایت ہے، مسجد نبوی کے قریب ہی تھا، اور ابھی وہاں پر جو ہے وہ محل اور بلڈنگ وغیرہ بن گئی ہے۔ تو وہ باغ جو ہے بہت زرخیز علاقہ تھا، آبادی کے قریب تھا، اور اس کے اندر ایک کنواں ہوا کرتا تھا، بے روحا اس باغ کا نام ہے، جو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ اس کنویں کے بارے میں ہے، اس کے اندر جو کنواں تھا بہت ہی شاندار اور لذیذ پانی تھا، اس کے اندر بہت میٹھا پانی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ادھر سے گزر ہوتا تھا تو اللہ کے رسول اس پانی کو پسند فرماتے تھے اور منگواتے تھے اس پانی کو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تم اگر نیک لوگوں کے صف میں شامل ہونا چاہتے ہو، ثواب عظیم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں اپنی پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا، صدقہ کرنا پڑے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو سب سے زیادہ عمدہ مال ہے، سب سے زیادہ جو محبوب ہے، وہ ہمارا یہ باغ ہے، اللہ کے واسطے اللہ کے راستے میں اس کو قبول فرما لیجیے، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت آپ اشعج کرے انسان کوئی کہ اس انداز پہ ایسا مشورہ دیتے تھے کہ بہت زیادہ نقصان بھی نہ ہو اور فائدہ بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کرو، اپنے چچا زاد بھائی ہیں اور بھی جو رشتہ دار ہیں ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے جو ہے تقسیم کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تو ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، بر ان کو مل گیا، ہے نا، جو بر کے اور ابرار کے صف میں وہ شامل ہو گئے۔ تو اس سے ایک یہ ہوا کہ اتنی بڑی جو دولت تھی، اتنا بڑا جو مال تھا، وہ کہیں اور نہیں بلکہ اپنے خاندان میں ہی رہا، اور اوپر سے صدقہ کرنے کا بھی ثواب مل گیا۔ اور اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صرف اور صرف غریب لوگوں پر ہی صدقہ کرنا، جس کے کوئی رشتہ داری نہ ہو، انہی لوگوں پر صدقہ کرنا ثواب نہیں ہے، بلکہ اگر اپنے کوئی رشتہ دار پر، اپنے عزیز و اقارب کو دینا بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ اس حدیث میں جو روایت ہم نے پڑھی ہے، جو روایت بتائے بخاری مسلم کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں پر ہی تقسیم کر دو، انہوں نے ان کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس سے تو ایک یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کو کچھ دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، اور اس سے بھی بر کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ اسی طریقے سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، یعنی اللہ کے رسول کی خدمت میں ہی رہے، تو متبنہ تھے، تو ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، ان کو بہت پسندیدہ تھا۔ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ گھوڑا مجھے بہت پسندیدہ ہے، اس کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ ان کو بھی ضرورت ہے، لیکن وہ چونکہ نیکی کا ایک دروازہ، ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک فرما دیا ہے کہ سب سے پیاری چیز کو خرچ کرنا ہے، اس لیے لوگ لے کر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت اپنائی کہ ان سے وہ صدقہ قبول کیا، اور ان کے صاحبزادے تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے کرتے۔ اگرچہ ان کو حضرت زید بن حارثہ کو تھوڑا ناگوار گزرا کہ میرا دیا ہوا صدقہ میرے گھر میں ہی رہ گیا، ہم لوگ رہتے تو خوش ہوتے، بھائی چلو ہمارے گھر میں ہی رہ گیا، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمتاً جو ہے یہ کام کیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آیت پہنچی تو ان کے پاس ایک باندی تھی، ایک کنیز تھی، جو بہت ہی جس کو وہ محبت کرتے تھے، چاہتے تھے، وہ انہوں نے جو ہے ان کو آزاد کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باندی تھی، ان کو انہوں نے آزاد کر دیا، جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے۔
تو یہ صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا۔ اسی سے متعلق یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پر بر سے مراد جو ہے ہر طرح کا صدقہ ہے، چاہے وہ نفلی صدقہ ہو، چاہے وہ صدقہ واجبہ ہو۔ زکوٰۃ بھی، زکوٰۃ تو ہم لوگ چونکہ عام طور پر مال سے ادا کرتے ہیں، اس لیے اس میں تو عمدہ اور گھٹیا کو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں اور آج بھی کسی کے پاس اگر ہے اتنا دیا ہوا تو سامان سے بھی ادا ہوتی ہے زکوٰۃ۔ مثال کے طور پر کسی کپڑے کی دکان ہے، ہم نکال رہے ہیں تو اس میں کپڑا بھی نکال سکتے ہیں ہم، اور اس کا جوڑ کر پیسہ بھی نکال سکتے ہیں، جو بھی نکال سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کپڑے بھی دے دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بکریاں لوگ پالتے تھے، سینکڑوں اور آج بھی پالتے ہیں، تو بکریوں میں بھی نصاب مقرر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے کتنی بکریاں رہیں گی تو کتنا اس میں سے زکوٰۃ نکلے گی۔ تو اس میں جو بکری زکوٰۃ لینے والے کو دینا ہے، زکوٰۃ وصول کرنے والے کو، پہلے زمانے میں تو زکوٰۃ وصول کیا جاتا تھا، آج بھی اسلامی حکومت ہوگی تو وہاں زکوٰۃ حکومت کی طرف سے وصول کیا جاتا ہے، اور وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان سے لے کر جو غریب مسکین ہے وہاں تقسیم کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں وصول ہوتا تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں، تو اس آیت کی روح سے ان کے لیے حکم ہو گیا، بکری کے مالکان کے لیے، کہ جب بکری کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کوئی آئے تو اس کو گھٹیا والی اٹھا کر نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں بہت ساری تفصیلات کی جا سکتی ہیں، یا مان کے چلیے کہ اس زمانے میں بھی لوگ جو ہے ایک قبول کر لیتے ہیں کہ بھائی ایک بکری، ایک جانور جو ہم مدرسے میں دے دیں گے، وہاں بچے غریب بچے پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جو مریل قسم کی ہے وہ جو ہے اٹھا کر دے دیا، بلکہ عمدہ دیجیے، گھٹیا نہ دیجیے۔ ایک تو یہ ہوئی کہ اس میں ہر طرح کا صدقہ شامل ہے، چاہے وہ نفلی صدقہ ہو، چاہے وہ جو ہے واجبی صدقہ ہو یا فرض ہو، زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو، اس میں یہی اصول ہے کہ عمدہ سے عمدہ دیا جائے۔ ایک تو یہ، اسی سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نیکی اسی وقت پا سکتے ہیں جبکہ اپنی ہر محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں دے دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی دیں وہ عمدہ دیں، ہم جو کچھ بھی دیں وہ عمدہ دیں۔ اسی طریقے سے اس سے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر ہمارے پاس عمدہ دینے کی صلاحیت نہیں ہے یا ہم نہیں دے سکتے، ہمارے پاس ہم نہیں، ہمارا دل بن رہا ہے، تو ایک چیز ہے جو قابل استعمال ہے، ہمارے لیے بھی قابل استعمال ہے لیکن بہت عمدہ نہیں ہے، دل کر رہا ہے کہ ہم یہ فلاں مسکین کو جو پڑوس میں ہے اس کو دے دیں، تو اس میں بھی ہچکچانا نہیں چاہیے، اس میں بھی ثواب ہے، اگرچہ اتنا اعلیٰ درجہ والا نہیں ہے لیکن اس میں بھی ثواب ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ ہم وہ بھی دے رہے ہیں تو اس میں بھی ثواب ہے، اخلاص کے ساتھ اگر کوئی ایک کھجور بھی دے رہا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے۔ تو بس خیال یہ رہنا چاہیے کہ کوئی ایسا سامان نہ دیں کہ لینے والا بھی اس کو اٹھا کر پھینک دے، بس یہی خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم کپڑا ہی دے رہے ہیں تو تھوڑا سا ایسا دیں کہ اس کے بچے بھی پہن سکیں، ہم اپنے بچے کا ہی کپڑا دے رہے ہیں، غریب کو دے رہے ہیں تو ایسا دیں کہ کم سے کم یہ ہے کہ اس کا بچہ پہن سکے، ایسا نہیں ہے کہ پھٹا چیٹا ہو گیا تب اٹھا کر دے دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں دیجیے، نیا کپڑا خرید کے دے دیے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہو گیا کہ آپ اپنی ضرورت کی چیز نہیں رہ گئی لیکن فی نفسی وہ ضرورت کی چیز ہے اور ہم کو پتہ ہے کہ ہم فلاں غریب کو مسکین کو دے دیں گے تو وہ ضرورت میں استعمال کرے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو دینے سے کترانا چاہیے بلکہ اس کو بھی دے دینا چاہیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ جو کچھ بھی تم دے رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، وہ دل کی کیفیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اصل چیز ہونی چاہیے کہ اخلاص ہو۔ تو دو چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ اتنا ردی نہ ہو کہ وہ قابل استعمال ہی نہ ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو۔ یہ دونوں چیز جب شامل ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمارا صدقہ اور ہمارا ہر نیک کام جو ہے قابل قبول ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔